السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ قصور الجنتی، جنت کے محلات۔ یہ دنیا عارضی قیام کی جگہ ہے جہاں ہر ایک کو اللہ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن آج ہم اس سبق کو بھلا چکے ہیں اور اس عارضی قیام کی جگہ کو ہی ہم سب جنت بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے کیا وعدہ کیا ہے؟ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ایسے باغات کا وعدہ کر رکھا ہے جن میں نہریں جاری ہے، ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے، نیز سدا بہار باغات میں پاکیزہ قیام گاہوں کا بھی وعدہ کر رکھا ہے، اور اللہ کی خوشنودی تو ان سب نعمتوں سے بڑھ کر ہوگی، اور یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ مومنوں کو ان کی نیکی کے انعامات پر جو اجر و ثواب ملے گا اس کا بیان ہو رہا ہے اس آیت میں کہ ابدی نعمتیں، ہمیشگی کی راحتیں، باقی رہنے والی جنتیں جہاں قدم قدم پر خوشگوار پانی کے چشمے ابل رہے ہیں، جہاں بلند و بالا خوبصورت مزین صاف ستھرے آرائش و زیبائش والے محلات اور مکانات ہیں۔ تو اللہ کی خوشنودی سے اس آیت میں مراد کیا ہے؟ اللہ کی رضامندی مراد ہے، اور جنت کی نعمتیں بے شمار، لا تعداد اور لا زوال ہیں، جن کا ذکر کتاب و سنت میں بہت سے مقامات پر آیا ہے، اور صحیح احادیث میں بھی یہ مذکور ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل جنت کو جنت میں داخل کرنے کے بعد پکاریں گے اور پھر جنتی لبیک کہیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے اب تم خوش ہو؟ یہ اللہ کا سوال ہوگا۔ اتنی نعمتیں عطا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے کہ کیا اب تم خوش ہو؟ وہ جواب دیں گے پروردگار، کیا ہم اب بھی خوش نہ ہوں گے جبکہ تو نے یہاں ہمیں ہر طرح کی نعمتیں عطا کر رکھی ہیں۔ یعنی جو مومنین ہوں گے وہ ان نعمتوں پہ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے، مطمئن ہو جائیں گے کہ انہیں اور کسی چیز کی طلب ہی نہیں رہے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا میں تمہیں ان سب نعمتوں سے بڑھ کر نعمت نہ عطا کروں؟ تو جنتی پوچھیں گے کہ اے پروردگار، ان نعمتوں سے افضل اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اب میں تم پر اپنی رضا اور خوشنودی اتارتا ہوں، اور آج کے بعد میں کبھی تم سے ناراض نہ ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی اہل جنت کے لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مل جائے گی، اللہ کی رضامندی کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کبھی ان سے ناراض نہیں ہوں گے۔ آج دنیا میں ہمیں ہر وقت دل میں یہ کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کہیں کوئی ایسا فعل نہ سرزد ہو جائے کہ جس سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ تو جنت میں یہ کھٹکا نہ ہوگا۔ ذرا سوچیں اس جنت کے بارے میں جو اتنی خوبصورت ہے۔ دنیا میں اگر کوئی بہت خزانوں کا مالک بھی ہے تو کیا دنیا میں بھی جنت بن سکتی ہے؟ ایسی جنت کچھ لوگوں نے تو اس کی بھی کوشش کی ہے، بہت سے لوگوں نے دنیا میں بھی یہ کوشش کی ہے۔ حال ہی میں امریکہ میں جنت بنانے کی کوشش کی گئی، کچھ سال پہلے کی بات ہے، اور ایک ایسا ایریا جو زلزلوں سے، سیلابوں سے محفوظ تھا، اس میں ایسی جگہ خریدی گئی جس کو جنت بنانے کی کوشش کی گئی کہ یہ انسانوں کی جنت ہے، اور اس منصوبے کو ہیون فار ملینئرز کا نام دیا گیا، ارب پتیوں کے لیے جنت، اور اس کے بنانے والے ادارے کو نام دیا گیا یلو سٹون کلب۔ اور اس منصوبے کا جو مالک تھا وہ بہت بڑا بزنس مین تھا، اس نے کمپنی بنائی جس کا نام کراؤن پیسیفک کمپنی رکھا گیا، اور اس سے اس کو بہت زیادہ منافع ہوا، تو اس نے
1,60,000 ایکڑ زمین خریدی اس منافع سے، اور اس زمین کو اس علاقے میں جہاں وہ خریدی گئی شاہی تاج میں جڑا ہوا ہیرا کہا جاتا ہے، جہاں اس نے یہ جنت بنائی۔ اور اس کلب کو کامیاب بنانے کے لیے مسٹر ٹائم نے امریکہ کے مختلف شعبوں سے ماہرین طلب کیے اور ان کو بہت ہائی سیلریز دیں، اور اس طرح اس کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے ایفرٹس کی گئیں۔ تو امریکہ کی جنت کی پہلی بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ اس کے لیے صرف وہی سوچ سکتا ہے جو ارب پتی ہو، جس کے پاس اتنا سرمایہ ہو جو اس میں داخل ہو سکے، اور باقی لوگوں کو تو سوچنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں اس جنت کے بارے میں، اس لیے کہ اگر وہ سوچیں گے تو اور زیادہ پریشان ہوں گے کہ اس میں کیسے داخل ہوا جائے، جبکہ ہمارے پاس تو اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے اور دنیا میں وہ اس کا اہتمام ہی نہیں کر پائیں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس رحیم و کریم ذات کی جنت کیسی ہے، ہر ایک سوچے، ہر ایک سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں سوچو اور اس کے بارے میں جانو اور اس کے لیے کوشش کرو۔ اور خود اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مال و دولت دنیا کے پیچھے لگ کر آخرت تباہ کرنے کی بجائے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اللہ کی مغفرت اور اس کی جنت کا راستہ اختیار کرو جو متقین کے لیے اللہ تعالیٰ نے تیار کی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے پروردگار کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو متقین ہیں۔ تو کتنا فرق ہے، رب کی بانٹ کیسی ہے، ہر ایک کے لیے اس کی عطا ہے، لیکن انسانوں کی بانٹ کیسی ہے کہ آپ کے پاس مال ہونا چاہیے، حلال ہو یا حرام کوئی کنسرن نہیں، بس مال ہے تو آپ دنیا کی بنائی ہوئی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں، اس کے حقدار ہو سکتے ہیں۔ اور دنیا کی جنت میں وہ تمام مسئلے مسائل موجود ہیں جو کسی بھی سوسائٹی میں ہو سکتے ہیں۔ تو آپ چاہے کتنے ہی مطمئن ہوں، آپ چاہے کتنے ہی مالدار ہوں، آپ چاہے کتنے ہی ذہین ہوں، خوف آپ کے اعصاب پر مسلط ہے۔ وہ کون کون سے خوف ہیں جو دنیا میں رہتے ہوئے یا دنیا کی جنت میں جو اسی لیے بنائی گئی نا کہ اس میں کچھ سکون میسر ہو، تو وہ کون کون سے خوف ہیں جو دنیا کی جنت میں بھی لاحق رہتے ہیں یا رہ سکتے ہیں؟ سب سے پہلا تو بیماری کا خوف۔ دنیا میں انسان جتنی بھی بڑی جنت میں داخل ہو جائے، کیا وہ اپنے آپ کو بیماری سے بچا سکتا ہے؟ نہیں بچا سکتا۔ پھر اسی طرح ذہنی اور جسمانی پریشانیوں کا خوف، اس سے بھی انسان خود کو نہیں بچا سکتا۔ پھر نعمتوں کے چھن جانے کا خوف، اور سب سے بڑا موت کا خوف۔ یہ تو ہر ایک کو ہی لاحق رہتا ہے، چاہے کوئی امیر ہو یا غریب ہو، کبھی نہ کبھی یہ خیال ضرور آتا ہے کہ ہائے اس دنیا کو چھوڑ کے ایک اگلے جہان میں بھی جانا ہے۔ تو دنیا کی بنائی ہوئی جنت میں بھی یہ خوف لاحق رہتے ہیں انسان کو، بلکہ جس کے ارد گرد مال و متاع کے جتنے زیادہ ڈھیر ہوں اسے اتنا ہی خوف رہتا ہے ان کے چھن جانے کا۔ ایک غریب انسان کو اتنے خوف لاحق نہیں ہوتے جتنے کہ ایک امیر انسان کو لاحق ہوتے ہیں، کیونکہ وہ جن نعمتوں میں پل رہا ہوتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ نعمتیں ہمیشہ اس کے ارد گرد رہیں، تو اس کو یہ خوف لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ نعمتیں اس سے چھن نہ جائیں۔ تو دنیا کی جنت میں کئی طرح کے بیریئرز اور رکاوٹیں ہیں جو اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں قطعاً نہ ہوں گے۔ اور اس جنت کی کیا خوبی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متقین کے لیے بنائی ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول زمرۃ تلج الجنۃ صورتهم علی صورت القمر لیلۃ البدر لا یبصقون فیها ولا یمتخطون ولا یتغوطون آنیتهم فیها الذهب امشاتهم من الذهب والفضة ومجامرهم الألوبة
ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلوبهم قلب واحد يسبحون الله بكرة وعشيا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے، اور اس میں کوئی غلاظت نہ ہوگی، اور ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگھے سونے چاندی کے ہوں گے، یعنی استعمال کی جو اشیاء ہیں وہ بھی سونے اور چاندی کی ہوں گی۔ انگیٹھیوں کا ایندھن عود کا ہوگا، پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا، اور ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی جن کا حسن ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا۔ نہ جنتیوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہوگا، نہ بغض و عناد، ان کے دل ایک ہوں گے اور وہ صبح اور شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحلیل میں مشغول رہا کریں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث تھی، اور اس حدیث سے مندرجہ ذیل مسائل پتہ چل رہے ہیں کہ جنت کے تمام برتن سونے اور چاندی کے ہوں گے، اور جنتیوں کے محلات میں ہر وقت عود جلتی رہے گی جس کی خوشبو سے ان کے محلات معطر رہیں گے، اور جنتیوں کے پسینے سے بھی مشک کی خوشبو آئے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جنت میں جسمانی کوئی غلاظت نہیں ہوگی، اور تمام جنتی باہم شیر و شکر ہو کر رہیں گے، کسی کے دل میں بھی دوسرے کے لیے کوئی حسد یا بغض نہیں ہوگا، اور اہل جنت ہر سانس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کریں گے، اتنی کثرت سے اللہ کا شکر کریں گے۔ ہمیں دنیا میں بھی یہ صفت اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے کہ ہم چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جتنی نعمتیں عطا کی ہیں، ہم تمام زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں، ہم ایک نعمت کا شکر ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن دنیا میں اللہ کا اپنے بندوں سے یہ شکوہ ہے کہ وہ بہت کم شکر ادا کرتے ہیں، لیکن جنت میں اللہ کی طرف سے ہر سانس کے ساتھ شکر کی کیفیت ہوگی اور حمد کی، تو جنتی وہاں پہ اللہ کا شکر اور اس کی حمد ایسے ہی بیان کریں گے جیسے ہم سانس لیتے ہیں، اتنی کثرت سے، یعنی وہ ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کا ذکر نہیں بھولیں گے۔ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں جنت کی باتیں سنائیے کہ ان کی بنا کیسی ہوگی۔ فرمایا، سونے چاندی کی اینٹوں کی، اور اس کا گارا خالص مشک ہے، اور اس کے کنکر یاقوت کے ہیں، اس کی مٹی زعفران ہے، اور اس میں جو جائے گا وہ نعمتوں میں ہوگا جو کبھی خالی نہ ہو۔ وہ ہمیشہ کی زندگی پائے گا جس کے بعد موت کا کھٹکا بھی نہیں، نہ اس کے کپڑے خراب ہوں گے، نہ اس کی جوانی ڈھلے گی۔ یہ مسند احمد کی حدیث تھی۔ تو وہ تمام خوف جو دنیا میں حائل رہتے ہیں، دنیاوی سکون کے راستے میں رکاوٹ ہوتے ہیں، وہ تمام جنت میں زائل کر دیے جائیں گے۔ جیسے دنیا میں نعمتوں کے چھن جانے کا خوف ہوتا ہے، جوانی کے ڈھلنے کا خوف ہوتا ہے، موت کا خوف ہوتا ہے، تو یہ تمام خوف جنت میں نہیں ہوں گے۔ پھر ایک اور موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مخلوق کو کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے؟ آپ نے فرمایا پانی سے۔ پھر صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جنت کس چیز سے بنائی گئی ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک اینٹ چاندی کی ہے اور ایک سونے کی، اور اس کا گارا مشک کا ہے، اور اس کے کنکر موتی اور یاقوت کے ہیں، اور زعفران اس کی مٹی ہے، جو اس میں داخل ہوگا وہ عیش و آرام کرے گا، کبھی تکلیف نہیں پائے گا، اور اس میں ہمیشہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور نہ کبھی اس کی جوانی فنا ہوگی۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث تھی۔ عن ابی بکر ابن عبداللہ ابن قیس عن ابیہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال جنتان من فضۃ آنیتہما وما فیہما وجنتان من ذہب آنیتہما وما فیہما وما بین القوم وبین ان ینظروا الی ربہم الا رداء الکبریاء علی وجہہ فی جنت عدن۔ حضرت عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 جنتیں چاندی کی ہیں،
ان کے برتن بھی اور جو کچھ ان میں ہے وہ بھی۔ تو جنتوں سے مراد باغ بھی ہو سکتے ہیں اور محلات بھی، اور 2 جنتیں سونے کی ہیں، ان کے برتن بھی اور جو کچھ ان میں ہے۔ اور جنت عدن میں اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی چیز رکاوٹ نہ بنے گی سوائے اس کی کبریائی کی چادر کے جو اس کے چہرہ مبارک پر ہوگی۔ اسی طرح جنت کے محلات کی خوبی پر ایک اور حدیث ہے جس میں موتیوں کا ذکر ہے۔ انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم ادخلت الجنة فإذا فيها جنابذ اللؤلؤ وإذا ترابها المسك۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے معراج کی حدیث میں روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مجھے جنت میں لے جایا گیا تو میں نے وہاں پہ کیا دیکھا؟ گنبد سفید موتیوں کے بنے ہوئے اور اس کی مٹی مسک کی ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو ان 2 احادیث سے کیا مسائل پتہ چل رہے ہیں کہ جنت سونے اور چاندی کی بنی ہوئی ہے اور اس کے گنبد سفید موتیوں کے بنے ہوئے ہیں اور اس کی مٹی جو ہے وہ مسک کی ہے، یعنی اس سے بہت ہی بہترین خوشبو محسوس ہوتی ہے۔ حتیٰ کہ جو جنت اور جو اس کے محل ہیں وہ سونے کے بنے ہوئے ہیں، وہاں کے برتن بھی سونے کے ہیں، اور جو جنت چاندی کی بنی ہوئی ہے اس کے برتن بھی چاندی کے بنے ہوئے ہیں۔ وہ جنت اتنی قیمتی ہے جو اللہ نے اپنے متقین اور پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ تو ایک نفس جہاں تک خواہش کر سکتا ہے، جہاں تک اس کی تمنا ہو سکتی ہے، وہ سب کچھ جنت میں موجود ہوگا۔ زیادہ سے زیادہ نفس یہی خواہش کرتا ہے نا کہ گھر ہی سونے کا ہو، تو وہاں یہ خواہش بھی پوری ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان کے نفس کے صبر کے بدلے بڑی بھاری قیمت ادا کی ہے۔ جو وہ دنیا میں مشکلات، پریشانیوں اور مصائب پر کرتے رہے تو اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی خوبصورت جنت تیار کر رکھی ہے۔ تو ہم سب کو بھی اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ کوشش کے بغیر اس کا حصول ممکن نہیں ہے، صبر کی مشقت کے بغیر اس کی تمنا محال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق دیں کہ ہم اس کے لیے ویسی ہی کوشش کریں جیسی کوشش کرنے کا حق ہے، تاکہ ہم بھی جنت کے محلات کے مستحق بن سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔